السلام علیکم تمام آن لائن ویورز کو خوش آمدید اور سلام. اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اندلیپ گل. پہلے بھی آپ لوگ ان کو مل چکے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں اور قرآن کورس کی اسٹوڈنٹ لینا ناصر ان کو آج ہوسٹ کریں گی. تو میرے خیال ہے اس تعارف کے ساتھ اور قرآن حدیث اور سنت اور اس کا تعلق آج کا موضوع یہ ہے. تو اوور ٹو یو لینا. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم اندلیپ. ابھی تیمور صاحب نے تعارف کروایا ماشاء اللہ آپ کا. ان دس ینگ ایج یو آر اسکالر. ہمارے پاس درس و تدریس سے وابستہ ہیں آپ. قرآن سے تعلق بڑا اسٹرانگ ہے, عربی سے تعلق بڑا اسٹرانگ ہے. آج ہم جس موضوع کو لے کر چلیں گے, دس ہیز بین اے پارٹ آف ہستہ نیڈس قرآن فہمی پروگرام ایز ویل, دا ریلیشن شپ بٹوین قرآن اینڈ حدیث اینڈ سنہ. آپ آج ماشاءاللہ اس موضوع پر اظہار خیال کریں گے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے آپس کے باہمی تعلق کو؟ شکریہ جی بہت تعارف کا. اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن کورس کا, یہ میں بذات خود بھی کہہ لیں اس میں طالب علم کی حیثیت سے بھی یہ لیکچر سنتا رہتا ہوں سارے. اور مجھے امید ہے کہ فی الحال جو سامعین ہیں وہ بھی اس سے پوری طرح سے منسلک ہیں. یعنی کہ جو پورا بیک گراؤنڈ اس میں چل رہا ہے, جو ہم نے ہسٹری آف کمپائلیشن آف قرآن پڑھی, تاریخ جمع قرآن, پھر اس کے بعد تفسیر اور تعویل کے اوپر جو غور و فکر ہوا یہاں پہ, اگر اس کا فہم اور بصیرت جو ابھی تک حاصل کی ہے سننے والوں نے, سامعین نے, وہ سامنے رکھی جائے گی, تو یہ جو ابھی کی ہم گفتگو کریں گے وہ میرے خیال سے بہت آسان ہو جائے گی سمجھنے میں. اور اس کے اندر کہہ لیجیے کہ اسلوب و منہج یا اگر اسٹرکچر ہم بیان کریں اس پریزنٹیشن کا, تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن جو سنت اور حدیث ہے ان کی تعریف کی جائے, اور پھر علم حدیث کے اندر جا کے تاریخ حدیث اور اصول حدیث کے اوپر دونوں پر الگ الگ تبصرہ کرتے ہوئے جو بھی مزید اشکال ہیں ان کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرکچر میرے خیال سے ہو گیا ہے, جس کے لیے یہ میں کہوں گا کہ ضروری ہے کہ پچھلے جو مباحث ہیں ان کو یاد رکھا جائے, کیونکہ پھر ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے سے بہتر ہے کہ آگے چلا جائے. تو اس سے اگر مربوط ہے سب لوگ تو بہت آسانی ہوگی, ورنہ میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح سے ایکسپلین بھی کر دیا جائے. تو میرے خیال سے بلا تاخیر ہم تعریف کی طرف چلتے ہیں پہلے. شکریہ. اچھا, اگر ہم نے کہہ لیجئے کہ سنت اور حدیث, کیونکہ دونوں مختلف اصطلاحوں کے طور پہ دیکھی جاتی ہیں ویسے تو, لیکن اگر ہم نے اس کی تعریف کرنی ہو سنت کی یا حدیث کی, دونوں کی, تو ہم اس کی یک جملہ یہی تعریف کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول, فعل اور تقریر, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سنت اور حدیث کے اندر آتی ہیں اصطلاحی سطح پر. اب اس میں میرے خیال سے قول اور فعل کی لغوی سطح پر ایسی کوئی تشریح درکار نہیں ہے. یعنی بڑا ظاہر ہے کہ قول اور فعل جو ہے یہ ایسے لفظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. تقریر اور سکوت کا جو لفظ یا اصطلاح جو ہے, اس کے اوپر میرے خیال سے تبادلہ خیال کر لینا بہتر. سکوت ویسے کہتے ہیں خاموشی کو, یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی قول یا فعل آئے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں گے تو اس کو تقریر یا سکوت کہا جائے گا, کہ آپ نے اس پہ کوئی رائے نہیں دی, نہ رضامندی کا کسی طرح سے اظہار کیا اور نہ ہی کراہت کا اظہار کیا. اسی طرح اصطلاح کے اندر بھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی قول یا فعل یا کوئی واقعہ آیا اور آپ نے اس کے اوپر سکوت اختیار کیا, اس پہ کچھ نہیں کہا, تو اس کو بھی سند کے طور پہ قبول کیا جائے گا. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عام اصول ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں. دے ہیو اے رول آف ریفارمسٹ. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا قول یا فعل آئے جو شریعت کے مطابق نہ ہو یا جس کو منع کرنا مقصود ہو اور وہ اپنا یہ فریضہ ادا نہ کریں. تو لہٰذا یہ تیسری اصطلاح میرے خیال سے واضح ہو گئی ہے کہ قول اور فعل تو ہمیں پہلے ہی ان کی تعریف پتہ ہے, ایک عمومی اصول ہے ان کے اندر, اور سکوت کا جو اصول ہے کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسا کوئی قول جس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی, اس کو بھی سنت اور حدیث کے اندر لیا جائے گا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. دوسرا, ہمارے ہاں ایک کہہ لیجیے کہ لٹریری اور لغوی بحث ضرور پائی جاتی ہے کہ سنت اور حدیث کے اندر کوئی فرق ہے.
لیکن ابھی جو ہم نے تعریف باندھی ہے اگر آپ اس کے تحت دیکھیں تو عمل بھی اس کے اندر آ گیا ہے، فعل بھی آ گیا ہے یعنی قول بھی آ گیا ہے اور سکوت بھی آ گیا. اس تعریف میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو سنت اور حدیث ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں اگر اسی تعریف پہ چلا جائے، اور ان میں کوئی اشکال نہیں رہتے. یعنی لٹریری بحث کے اندر یا لغوی بحث کے اندر تو شاید کوئی فرق ہو، لیکن اصطلاح کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اگر کوئی ہیں تو وہ فی الحال مقصود نہیں ہے، وہ ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، ان کو ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے یاد رکھنی ہے تعریف. اس کے بعد اگر ہم نے کنیکشن دیکھنا ہے قرآن اور سنت کا تو اس کے اندر ہمیں علم حدیث کے اندر جانا پڑے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ پہلے جو لیکچرز چل رہے ہیں اس کے اندر ہم نے تفسیر اور تعویل کا جو فرق واضح کیا ہے وہ بھی احباب کو یاد ہے. یعنی تعویل مؤول سے نکلا ہے، لوٹا دینا کسی کی چیز کی طرف، اور تفسیر جو ہے اس کے تمام تر معنوں کو بیان کر دینا. تو تفسیر تو کنیکشن کی جب بھی بات ہوگی تو یہی سمجھا جائے گا یا یہی بحث ہمارے مد نظر آئے گی کہ کیا قرآن کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ حدیث کی حجیت کیا ہے، یا تفسیر کے ماخذ کے طور پہ حدیث اور سنت، یہ دونوں لفظ میں مترادف کے طور پہ استعمال کروں گا پورے لیکچر میں. جیسے میں نے واضح کر دیا کہ حدیث اور سنت کو جب ماخذ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا تفسیر کے اندر تو پھر یہ سارے مباحث کھلیں گے، یا پھر ہی کنیکشن آف قرآن ٹورڈ سنہ اینڈ حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آئے گا. اور اسی کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ علم حدیث موجود ہے. اور علم حدیث کی بھی آگے سے ہم نے فردر کیٹیگرائزیشن کرنی ہے اصول حدیث اور تاریخ حدیث کے حوالے سے. یعنی اصول حدیث ایک الگ سے شاخ ہوگی اور تاریخ حدیث جو ہے وہ ایک الگ سے شاخ ہوگی. پہلے ہم تاریخ حدیث کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تاریخ حدیث جو ہے جو ہم عموم کے اندر سنتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس کی کمپائلیشن کیسے ہوئی. جیسے قرآن کی کمپائلیشن کی ایک تاریخ جمع قرآن ہم نے پڑھی، اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کا اہتمام کیا تھا، اس کے اندر کاتبین وحی تھے، اور پھر اس کو کمپائل یا محفوظ کیسے کیا گیا، کیا کیا اقدامات کیے گئے. تو جو علم تاریخ حدیث ہے اس کے اندر یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ حدیث کی جو ٹیکسچول رائٹنگ ہے یا اس کی جو کمپائلیشن ہے وہ کن مراحل سے ہو کر گزری. اور میرے خیال سے اگر سامعین اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ ایک سیدھا سادہ تاریخی سفر ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اسے ڈیٹیل میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یعنی شروع کے اندر اگر میں عمومی سطح پہ بیان کروں تو بالکل وہ اہتمام نہیں رہا جو آپ نے ہسٹری آف کمپائلیشن آف قرآن کے اندر دیکھا ہے. یعنی پہلے کاتبین رہے اور پھر اس کے مرتب کرنے کی بھی ایک صورت ہمارے سامنے آئی. حدیث کے جو ہے وہ بالکل اس طرح سے خصوص کے اندر کاتبین نہیں رہے ہیں، لیکن اس سے یہ بھی قیاس نہیں کیا جانا چاہیے کہ بالکل ہی نہیں لکھی گئی. بعض لوگوں کے پاس اپنے صحیفے موجود تھے، وہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے صحیفے اپنے پاس رکھے، لیکن زیادہ تر یعنی عموم کے اندر اورل ٹریڈیشن جو ہے اس کے اوپر زیادہ اس کے اوپر انحصار کیا گیا. یعنی لوگ حدیث بیان کرتے تھے اور پھر حدیث کا جو بیان کرنے کا ذخیرہ ہے وہی کمپائلیشن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو کہ ہم امام بخاری کے ہاں دیکھتے ہیں، مسلم کے ہاں دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد میں دیکھتے ہیں، جو سیاستہ ہمارے ہاتھ آئی. وہ کہہ لیجئے کہ وہ جو پورا ایک اورل ٹریڈیشن چل رہا تھا اس کے نتھار کے نتیجے میں ہمارے سامنے وہ کمپائلیشن ہے. یعنی آپ یہ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی محدثین تھے اور جتنے بھی کتب لکھنے والے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ شرائط رکھی، اور پھر اس اورل ٹریڈیشن کے اندر سے جب انہیں یہ ضرورت محسوس ہونے لگی تاریخ حدیث کے اندر کہ اب اس کی کمپائلیشن کرنی چاہیے یا اب اس کے اندر حدیثیں وضع کر کے شامل کر دی گئی ہیں تو اب اس کی کمپائلیشن کی طرف چلتے ہیں، تو پھر انہوں نے ایسی کڑی شرائط رکھی اور وہ ساری کی ساری مرتب کی اور وہ ذخیرہ ہمارے ہاں سیاہ ستہ کی صورت میں پہنچا. اس کے اندر ظاہر ہے ہمارے ہاں کیونکہ سنی اور شیعہ دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو ذخیرہ سیاہ ستہ کا اس طرح سے قابل قبول ہے اہل سنت والجماعت کے ہاں، اہل تشیع کے ہاں اس کا ایک الگ روایت موجود ہے، جس کی بنیاد یہی ہے کہ جی اس کی کہہ لیجیے کہ الگ سے ماخذ موجود ہیں یا الگ سے سورسز موجود ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نکار دیں گے باقی کے روایات کو. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جس کے اندر اہل تشیع جو ہیں وہ کہہ لیجیے کہ ایسی روایات جو اہل بیت سے آ رہے ہیں ان کو زیادہ وقت دیں گے یا ان سے زیادہ فقہ کے اصول اخذ کریں گے. تو کہہ لیجیے کہ دو ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک جو سیاہ ستہ کا وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے امام بخاری ہیں، مسلم ہے، آگے سنن ابن داؤد ہے، ماجہ ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں کتابیں. دوسرا اگر شیعہ ٹریڈیشنز میں ہم نے دیکھنا ہے تو وہاں بھی ہمارے پاس الکافی موجود ہے،
الابتصار موجود ہے، اس طرح کے ان کے اپنے ذخیرے موجود ہیں، لیکن اس سے کوئی کڑا اختلاف یا تضاد مقصود نہیں ہے وہاں پہ. بس یہی ہے کہ روایت کا جو زیادہ عقیدہ ہے وہ اہل بیت کی طرف. تو یہ تاریخ حدیث کا جو آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا میں بالکل، میں ایک سوال پوچھنا ہے میں نے یہاں پہ. آپ نے ذکر کیا اورل ٹریڈیشن کا حدیث کے ضمن میں. آپ کے خیال میں یہ چیز کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتی ہے کہ جس ٹائم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا اوبویسلی پروفٹ کی زندگی میں، اسی ٹائم پہ لوگ حدیث سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے، تو اس کے مابین کوئی تعلق ہو سکتا ہے کہ کمپائلیشن یا جو رائٹنگ تھا پروسیس سیو کرنے کا وہ قرآن کو پریفرنس دی گئی تھی، اور اس وجہ سے کیونکہ آئی ویگلی ریکال یہ بات سنا ہوا کہ حدیث لکھے جانا ممنوع تھا اس وقت اس دور میں. تو آپ کے خیال میں سنس آپ کا اس بارے میں علم زیادہ وسیع ہے، اس کا مابین کوئی تعلق ہو سکتا ہے سو دیٹ پیپل ڈونٹ اسٹارٹ مکسنگ اپ حدیث اینڈ قرآن، انٹرچینج نہ کر سکیں؟ جی اس میں یہ ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ وحی مطلوع میں مانا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت مقصود ہے، اور حدیث جو ہے وہ وحی غیر مطلوع سے مانی جاتی ہے، یعنی جس کی تلاوت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. تو اسی اصطلاح سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ دونوں کی کمپائلیشن کا وہ معیار سیم نہیں ہوگا. یعنی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ آئے ہیں، جو کلام آیا ہے وہ باقاعدہ خود خدا کی طرف سے، جبکہ حدیث کے اندر منشا الہی موجود ہے، لیکن الفاظ سوائے حدیث قدسی کے جو کہ ایک اصطلاحی فرق ہے چھوٹا سا، لیکن جو الفاظ عموم کے اندر ہیں وہ بالکل ویسے نہیں. تو اور دوسری جو روایت ہم نے یہ چند روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ منع کیا گیا اس کو لکھنے سے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کے اوپر بین لگا دیا جائے. یعنی جب بھی کوئی ایسے اعمال شاید سامنے آئے جن کے اندر یہ شبہ ہونے لگا کہ شاید وہ مخطوطے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کا اختلاط نہ ہو جائے یا زیادہ لوگ ان پر ڈپینڈ نہ کرنے لگ جائیں، اور وہی مطلوع کا اپنا جو مرتبہ ہے اسے سیو کرنے کے لیے چند ایکسیپشنز کی جا سکتی ہیں، لیکن بالکل بین نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ایسے صحیفے موجود ہی نہیں تھے، بلکہ یعنی دونوں کی رائٹنگ موجود ہیں، لیکن وہ اہتمام جو وحی مطلوع کا ہے اصولی سطح پہ وہ وحی غیر مطلوع کا نہیں ہوگا. لیکن آگے چل کے اس کے اندر بھی پھر جو اصول مرتب ہوئے وہ جب ہم ابھی بیان کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سطح کی کمپائلیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. تو ایک تو ہم نے جی امید ہے میں آگے چل سکتا ہوں. بالکل تھینک یو. تو شکریہ. تو ایک تو ہمارے سامنے یہ تاریخ کا ایک سفر آ گیا، اور اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ سامعین بذات خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ سیدھے سادے ادوار ہیں کہ فلاں خلیفہ کے دور کے اندر کیا کیا اقدامات ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا اقدامات ہوئے، اور اس کے بعد کیسے لکھی گئی. شرائط بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ذخیرہ موجود ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ اصول حدیث ہے، جس سے بہت سارے اشکال میں سمجھتا ہوں کہ دور ہوں گے، اور اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اصول حدیث کے اندر کہہ لیجئے کہ تاریخ حدیث سے یہ مختلف شاخ ہے علم حدیث کے اندر ہی، اور اس کے اندر حدیث کی حجیت اور اس کی صحت کے اوپر بحث کی جاتی. تو اس کی صحت کے اوپر جو بحث کی جاتی ہے اس پہ ہم ایک تبادلہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ کیسے کی جاتی. اصول حدیث کے اندر فردر دو کیٹیگریز ہیں جن کے تحت صحت چنی جاتی ہے. ایک علم روایت ہے اور ایک علم درایت. اگر ہم نے عموم کے اندر کبھی بھی حدیث جو ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، جب بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے ہم پہلے اس کی ایک سند بیان کرتے ہیں، یعنی فلاں نے فلاں سے روایت کی ان فلاں، اور پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جہاں قال یا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد حدیث کا متن شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو حدیث کا جو اسلوب ہے، یعنی جو پہلا حصہ ہے اس کو سند کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا حصہ جو قال یا رسول اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے، یعنی جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا. تو اب یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے اصول حدیث کی، علم درایت جو ہوگا وہ متن سے تعلق رکھے گا، یعنی قال یا رسول اللہ سے بعد جو متن آئے گا اس کے اوپر جب اصول لاگو کیے جائیں گے یا اس کے تحت جب حدیث کی حیثیت دیکھی جائے گی تو اسے علم درایت کہا جائے گا. اور جب سند کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا تو اسے علم روایت کہا جائے گا، کیونکہ سند کے اندر روایت آ رہی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کیا اور فلاں نے فلاں سے روایت کیا. اور یہ جو علم روایت ہے اس کے تحت ہی ہمارے پاس ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ آیا ہے جسے ہم علم الرجال کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا علم، یا کہہ لیجئے کہ راویان کا جو علم ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ حدیث
فلاں شخص سے سنی ہے تو سب سے پہلے تو علم الرجال کے اندر اس کی اپنی صحت دیکھی جائے گی. کن اصولوں کے اعتبار سے دیکھی جائے گی کہ اس کا کردار کیسا تھا, کہیں جھوٹا مشہور تو نہیں تھا, مجنون کی حالت میں نہیں تھا, یعنی ذہنی توازن ان کا کیسا تھا. پھر اس کے بعد فقہ کے اندر دیکھا جائے تو مردود الشہادہ تو نہیں تھے, یعنی کسی مقدمے کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ایسی گواہی دی گئی ہو کہ ان کو جھوٹا گواہ قرار دیا گیا ہو. اور پھر اگر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے کہ میری فلاں شخص سے فلاں جگہ پر ملاقات ہوئی تو آیا ان کا وہاں جانا, وہاں ہونا, یا ان دونوں کی آپسی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں, یعنی کہ کس سن میں پیدا ہوئے ہیں, کون سے سفر کیے ہیں, اور ان کے ادوار میں کون کون لوگ زندہ تھے, اور کن سے ان کی ملاقات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں اختصار کے ساتھ یہ علم روایت کے اندر دیکھے جائیں, یعنی راویان کی جب صحت طے کی جائے گی, فلاں شخص کہتا ہے اس نے فلاں سے سنی, تو اس کا کردار اور اس کے حال احوال کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اسے نقل کر لیا جائے گا. کہاں پر؟ علم الرجال کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اصول حدیث کے اندر جب یہ بڑا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے تو اس سے ہم نے اصولی نتائج کیا نکالے, یعنی اصولی سطح پر کون سے اصول اخذ کیے گئے ہیں علم الرجال استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ہیں, جو ہمیں اصولی سطح پر علم حدیث کے اندر حدیث کی صحت کی جانچ پٹک کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس میں میرے خیال سے جو اختصار سے کیوں ہم نے بیان کرنا ہے, تو اصول کے اندر جو علم رجال سے اصول نکلے ہیں وہ ابن حجر الاسقلانی جو ہیں ان کا مقدمہ یہاں ذکر کرنا ضروری. عموم بھی ان سے اتفاق رکھتے ہیں, لیکن ان کا کیونکہ ٹیکنیکل اور خاص ہے اس لیے میں ان کا بیان کرنے پہ اتفاق کروں گا, اور میرے خیال سے اس سے تمام اشکال جو ہیں وہ دور ہو جائیں. تو ابن حجر الاسقلانی جو ہیں انہوں نے یہ کہا علم حدیث کی بحث کے اندر, خاص طور پہ جب انہیں اصول حدیث کی بحث کی, اس مقدمے کے اندر انہوں نے اصول باندھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو علم الرجال ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے پاس حدیث کی دو کیٹیگریز آئیں گی. ایک ہوگی حدیث متواتر اور دوسری ہوگی خبر احاد. اور پھر خبر احاد کی آگے سے تین قسمیں نکلیں گی جن کو کہیں گے مشہور, عزیز اور غریب. یہ انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر لی. اب ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے خبر متواتر اور احاد باندھی ہے تو ان دونوں کی تعریف کیسے کرتے ہیں. ابن حجر نے کہا کہ جو حدیث متواتر ہے اس کی اصولی تعریف یہ ہوگی کہ جس حدیث کو بھی ہر طبقے کے اندر 4 یا 4 سے زیادہ راوی روایت کرتے ہوں. طبقے سے یہاں سے مراد ہے صحابہ کا طبقہ, پھر تابعین کا طبقہ, اور پھر تبع تابعین کا طبقہ. یعنی ایسی حدیث جس کو 4 صحابی یا اس سے زیادہ, یہ کم سے کم انہوں نے منیمم بتائی, میکسیمم کی اس میں کوئی لمٹ نہیں, کم سے کم 4 لوگ روایت کرتے ہوں, 4 صحابی, 4 تابعی اور 4 تبع تابعین, اس کو ہم تواتر میں سے لیں گے. اور اس سے باقاعدہ فقہی اصول بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ قرآن کے اندر یا اس کی تفسیر کے اندر اصولی طور پہ حجیت یا ماخذ کے طور پہ تسلیم کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا بھی اشکال نہیں ہوگا, اس سے اصول بھی نکل سکتے. پھر آگے سے اس کی سیدھا سادہ نتیجہ کیا ہے کہ ایسی حدیث جس کے 4 سے کم ہو جائیں گے راویان کسی بھی طبقے کے اندر, یعنی کہہ لیجئے کہ اگر کوئی حدیث ہے جسے 4 صحابہ روایت کرتے ہیں لیکن تابعین کے اندر آ کے اس میں 3 ہو جاتے ہیں راویان, تو وہ تواتر سے نکل کر خبر احاد کی کیٹیگری کے اندر آ جائے گی. اور پھر خبر احاد کی جو فردر کیٹیگرائزیشن ہم نے کی ہے کیا ہے, مشہور, عزیز اور غریب. یہ بھی عدد کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی, یعنی اگر 3 رہ جاتے ہیں کسی طبقے کے اندر تو اس کو مشہور کہا جائے گا راویان سے. اگر 2 رہ جاتے ہیں کسی ایک طبقے کے اندر بھی, صحابہ میں سے, تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے, تو اس کو عزیز تصور کیا جائے گا. اور اگر ایک راوی رہ جاتا ہے ہر طبقے میں تب بھی اس کو غریب تصور کیا جائے گا. یعنی یہ کیٹیگرائزیشن ہے جو ہمارے پاس علم الرجال کے بعد سامنے آتی. اور یہ جو علم روایت ہے, یہ علم روایت جو شرائط طے کی ہیں ہم نے حدیث اکٹھی کرنے میں, وہ بھی اسی سے ماخوذ. یہاں کہہ لیجئے کہ دونوں ایک دوسرے سے مستعار لیتے ہیں, لیکن علم رجال جو شرائط کے بعد ہمارے پاس ذخیرہ آ گیا اس کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر انہوں نے یہ طے کر لیا شرائط کے مطابق کہ اب یہ احادیث ہمارے پاس آ گئی ہیں تو مزید ان کے اوپر علم الرجال کے تحت کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے, ایسا تبصرہ ہو سکتا ہے, ان کی صحت دیکھی جا سکتی ہے,
ان کی تحریج کی جا سکتی ہے، باقاعدہ مباحث بھی وجود میں آ سکتے ہیں اور آئے ہیں ہمارے ہاں، اور جو بھی ہمارے فرعی یا کہہ لیجیے کہ جزوی اختلافات ہیں وہ انہی کا نتیجہ ہے، وہ کوئی اتنی بڑی بحث نہیں۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔ نہیں، میرا خیال ہے اٹ ہیز بین ویری الیبوریٹ، ماشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ اصول ہم نے طے کر لیا۔ اب اگلا جو اصول حدیث کے اندر، کیونکہ اب ہم نے تھوڑا اختلافی معاملوں کی طرف بھی جانا ہے، اب ہمارے ہاں جو ہے وہ عموم کے اندر یا عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ عام بحث دیکھنے میں ملتی ہے کہ فلاں حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو گئی ہے، تو اب شاید اس سے کوئی کہہ لیجیے کہ اس کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، یا اگر وہ ضعیف ہے تو اس سے کوئی حکم، یعنی اس طرح کے بہت سارے اوپینینز پائے جاتے ہیں جنرل پبلک کے اندر۔ اور اگر ایسے اوپینینز ہیں یا ایسے اشکال ہیں تو میرے خیال سے ارغمان شاہ ولی اللہ محمد سرور صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے شاہ ولی اللہ کی اصول حدیث کے اوپر جو ایک بحث ہے وہ بڑی تفصیل سے باندھی اور پڑھنے سے لائق ہے۔ اس کا کہہ لیجیے کہ کنکلوژن میں ضرور بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر اس میں مزید کوئی دلچسپی لینا چاہتا ہے تو اسے ضرور پڑھیں، بلکہ میری صلاح ہے کہ اگر کوئی علم حدیث یا اس کے حوالے سے اشکال کا شکار ہے تو وہ اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھے، کہیں کسی بھی لائبریری کے اندر مل جائے گی۔ اس کے اندر جو شاہ ولی اللہ کی بحث ہے، انہوں نے کہا کہ پوری بحث کرنے کے بعد تواتر کے اوپر، مشہور کے اوپر، عزیز کے اوپر اور غریب کے اوپر بھی انہوں نے کہا جو اختلافی مسئلہ ہے ضعیف حدیث کا یا غریب حدیث کا، انہوں نے کہا کہ ایسی حدیث جس کا ایک ایک راوی ثابت ہو جائے یا جو ضعیف کی کیٹیگری میں آ بھی جائے، ہم اس کو پوری طرح سے ڈس آن نہیں کر دیتے، یعنی ہم اسے ذخیرے سے نکال نہیں دیتے، نہ ہی اس کو تنقید کا محاذ بنا لیتے ہیں کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے اور اس پہ کہا جائے کہ نہیں یہ ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچی ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ساکت کر دیتے ہیں۔ ساکت کرنے سے مراد یہ کہ اس کو ٹھہراؤ دے دیا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی اصول اخذ ہوگا، نہ اس کے اوپر کو بہت زیادہ تنقید کی جائے گی کہ اب اس سے یہ باطل باتیں نکلتی ہیں، فلاں بات نکلتی، یعنی اس سے کسی قسم کی وہ بات اخذ نہ کرنا ہی بہتر ہے، اس کے اوپر سکوت، خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کے راویان نہ ہوں اور وہ حدیث ٹھیک ہو، اور عین ممکن ہے کہ اصول کے اعتبار سے جو ہے وہ پوری نہ اترتی اور ٹھیک بھی نہ ہو۔ تو اس کو اگر ساکت کر دیا جائے تو یہ بحث زیادہ بہتر رہے گی، یہ انہوں نے اصول بیان کر دیے۔ تو یہ علم روایت جو ہم نے دیکھا ہے اصول حدیث کے اندر، یہ ہمارے سامنے پوری طرح سے آ گیا کہ یعنی پہلے ہم نے علم الرجال کو دیکھا، علم الرجال کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ علم الرجال کے نتیجے میں کون سا علم ہمارے پاس آیا ہے، حدیث متواترہ کا اور خبر احاد کا، پھر اس کی کیٹیگریز ہم نے دیکھ لی، اور پھر اس سے جو اصول ہاتھ آیا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کا مقام بھی ساکت کا ہے، یعنی ایسا نہیں اس سے کوئی فقہی اصول اخذ نہیں کیا جائے گا، عمومی اصول اخذ نہیں کیا جائے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس پہ بے جا تنقید سے بھی کام نہیں لیا جائے گا۔ اب آتے ہیں علم درایت کی طرف، متن جو ہے، اور جس طرح سے یا جتنا دقیق جو ہے وہ علم روایت رہا ہے مسلمانوں کے ہاں، اتنی زیادہ کہہ لیجئے کہ ضرورت نہیں محسوس کی گئی متن کے اوپر تبصرہ کرنے کے، وہ ہے احتیاط کا پہلو، یعنی متن جو ہے کہ ان تک پہنچ گیا ہے اور اس کے اندر ممکن ہے کہ رسول اللہ کا قول ہی ہو، تو اس سے بہت زیادہ اس پہ تنقید نہیں کی جاتی۔ ہاں، جب حدیثیں وضع کرنے کا ایک تاریخ حدیث کے اندر دور آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے نیک نیتی کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے عرب کے مقولے جو کہ حکمت سے، وزڈم سے جن کا لین دین تھا، وہ بھی حدیث کے ذخیرے کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا علم درایت کے اندر جب ان کا متن دیکھا جاتا تھا تو متن دیکھ کے یہ اندازہ لگ جاتا تھا، ایک سادہ سا اصول تھا کہ یہ مقولہ جو ہے یہ تو پہلے بھی عربی کے اندر مشہور تھا، عرب کے اندر، تو شاید ممکن ہے کہ یہ حدیث نہ ہو بلکہ اسے نیک نیتی کے تحت ثابت کر دیا گیا ہو وہاں۔ تو متن سے اتنا ہی کام لیا جاتا ہے اصولی سطح پہ، ایسا نہیں کہ بالکل کوئی کال لے لیا جائے گا اور اس کے اوپر عقلی تنقید شروع کر دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں۔ یعنی علم درایت کے اندر بھی آپ اصولوں کے تابع ہو کر ہی اس متن کو دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر تبادلہ خیال کر لیں گے، لیکن زیادہ رلائے جو ہے وہ ہم علم روایت پہ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ قرآن بذات خود بھی تواتر سے ہی ثابت ہے۔ جب ہم نے ہسٹری آف کمپائلیشن پڑھی ہے، یعنی جو ابن حجر اسقلانی کی تعریف ہم نے تواتر کی ہے، 4 سے زیادہ یعنی کثیر تعداد، عموم کے اندر یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد جس کو روایت کرتی ہو اس کو تواتر لیا جائے گا۔ تو قرآن بذات خود بھی تواتر سے ثابت ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہمارے یعنی رسول اللہ سے جو احکام صادر ہوئے، یہ حصہ قرآن ہے، یہ حصہ حدیث ہے، یہ تواتر سے ہی ہم تک پہنچے۔
تو دونوں کا اصول ایک. تو اب یہ جو جب ہم نے علم روایت اور اصول سمجھ لیا ہے، علم روایت اور درایت دونوں کے اندر، پھر ہم آتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹا سا مباحثہ پایا جاتا ہے کہ تفسیر کے ماخذ کے طور پہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یہ بحث جو ہے یہ میرے خیال سے تاریخ کے اندر سب سے پہلے معتزلہ نہیں چھیڑی، کیونکہ معتزلہ جو تھے وہ لغوی تفسیر کے قائل تھے، اور قرآن کی جو وہ تفسیر کرتے تھے وہ جب لغت پڑھتے تھے اس کے معنی کے اندر جاتے تھے، اور کیونکہ ان کا اصول یہ تھا کہ جو وحی یا عقل جو ہے اس کے اندر مطابقت ہوتی ہے ہمیشہ، اور جہاں پہ مطابقت نہ آئے وہاں پہ رجوع کرنا چاہیے، لوٹا دینا چاہیے، یا اس کی ری انٹرپریٹیشن کی طرف جانا چاہیے. اس لیے انہوں نے حدیث کی حجیت کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جس طرح سے اشریہ اور ماتوریدیہ کرتے تھے. اس کی مثال ہم ایک چھوٹی سی لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ لکھا ہے قرآن میں جو حد سرقہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیجیے. اس کے اندر اشریہ اور ماتوریدیہ کا سیدھا سادہ اصول جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کیونکہ رسول اللہ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، اور روایت کے اندر یہ بھی آیا گیا کہ ہاتھ کاٹے بھی گئے چوری کرنے والوں کے، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اس سے ہاتھ کاٹنا ہی مراد ہے. لیکن معتزلہ کا جو اصول تھا کہ وہ عقل کے مخالف نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے تو وہ معذور ہو جائے گا، یعنی ایک تو پہلے ہی بھوک کا شکار ہے، اوپر سے چوری کر رہا ہے، اور پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ تو عقل سلیم ہماری جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت کا مطلب ہم تک پہنچا ہے اس پہ رجوع کرنا پڑے گا، اس کی ری انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی. اب جو ری انٹرپریٹیشن ہے اس کے آڑے وہ روایت ضرور آتی ہے، یعنی اگر روایت میں لکھا ہے کہ ہاتھ کاٹے گئے ہیں اور واضح بھی کیا گیا ہے کہ کہاں سے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، تو پھر وہ اس روایت کی صحت کے اوپر بھی شک کریں گے. یہاں پہ یہ واضح ہے کہ حجیت کے اوپر شاید شک نہ کریں، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ کا جو قول ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر یہ اصول باندھیں گے کہ یہ ان کا قول نہیں، یا اس کی صحت میں کوئی فرق پڑ گیا ہے، یا ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، لہٰذا ہم اس کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہیں اور اپنے ایک رجوع کر لیتے ہیں. اور یہ بحث جو ہے وہ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر بھی آئی ہے، اور ہمارے ہاں جو ایسی ٹینڈنسیز دیکھنے کو ملتی ہیں حدیث کو حجیت قبول نہ کرنے کی، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ تفسیر کے ماخذ کے طور پہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے قول کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کریں گے، یعنی اس کی صحت کے اعتبار سے اور اس کے اندر جو علم حدیث کے اندر جو اشکال موجود ہیں ان کے اعتبار سے یہ اصول باندھا گیا کہ اس کو تفسیر کے ماخذ میں اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا جس طرح سے سلف نے کیا ہے. اور اس میں اہم نام ہمارے ہاں سر سید تھے، وہ بھی اسی منہج کے قائل تھے، بالکل روایت کو وہ صحت یا وہ اہمیت نہیں دیتے تھے جو سلف کے اندر دی گئی. دوسری ہمارے ہاں جو تفسیر سامنے آئی وہ تدبر القرآن ہے، جو کہ اصلاحی اور فراحی صاحب کی ہے. انہوں نے صرف تواتر حدیث کو قبول کیا، خارجی وسائل کے اندر سے تواتر کی ہم نے تعریف کر دی ہے، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم صرف تواتر کو قبول کریں گے، تواتر حدیث کو تفسیر کے اندر لیں گے، تواتر سے باہر جو حدیثیں آتی ہیں ان کو ہم تفسیری ماخذ یا فقہی ماخذ کے طور پہ بھی یا ان سے کوئی حکم اخذ نہیں کر سکتے. تو یہ حجیت کی ایک بحث جو ہے یہ پائی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ واضح رہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو علم حدیث اور جو علم روایت حدیث اور اصول حدیث ہم نے جو بیان کیا ہے ان کے جو اشکال ہیں سارے کے سارے، جو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ رہی تھی، اس کو کہہ لیجیے بالائے طاق رکھنے کے لیے یا اس بحث کے اندر نہ جانے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم سیدھا ہی اس کی حجیت پہ ہی سوال اٹھا دیتے ہیں. لیکن جو اس کے مخالفین ہیں اسی طبقے کے، انہوں نے بھی اپنی آراء دی. جیسے ہم نے کہا کہ قرآن جب بذات خود تواتر سے ثابت ہے اور باقی چیزیں بھی سنت، یعنی نماز کا طریقہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر رکوع اور سجدے کے علاوہ تو کوئی لفظ نظر نہیں آتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ پورا ہمارے ہاں موجود ہے. تو جو تواتر کے قائل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تواتر کے تحت موجود ہے یا اجماع امت کے تحت ہم تک پہنچا ہے، تو پھر حدیث کی حجیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. اور میرے ایک استاد تھے انٹرمیڈیٹ میں، وہ ہمیں بڑی پیاری مثال دیتے تھے جو کہ تھوڑی سی شاید پنجابی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ پوری قرآن میں بھینس کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے، لیکن ہم پھر بھی دودھ پیتے ہیں اس کا، تو پھر یہ کہاں سے اخذ کیا جائے گا. تو یعنی جو جزیات کی جو اہمیت ہے، یعنی جزیات کیونکہ حدیث کے اندر آئی ہیں اور قرآن کے اندر بنیادی اصول بتائے گئے ہیں، تو پھر جو جزیات کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. یعنی صرف بنیادی اصولوں کے اوپر تو اتفاق نہیں، جزیات درکار ہے. تو اگر جزیات درکار ہیں تو پھر حجیت حدیث کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا.
اور پھر جو اس کی صحت کے حوالے سے اشکال ہیں وہ اصول حدیث کے اندر دور کر دیے گئے ہیں، جس کا ہم نے پوری طرح سے ذکر کیا کہ کس طرح کی کہہ لیجئے کہ احتیاط برتی گئی. علم الرجال کا ایک علم ہمارے سامنے آیا، پھر اس کے اندر اصولی تعریفیں باندھی گئیں، اور پھر جو ہے حدیث کو حجیت کے ماخذ کے طور پہ تسلیم کیا گیا. اور اس کے اندر بھی جیسے ہم نے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ضعیف جو احادیث ہیں ان سے تو ہم کوئی ایسی حجیت نہیں لے رہے ہیں، جو متواتر مشہور یا عزیز ہیں ان کے اندر سے حجیت لی جا رہی ہے تفسیروں کے. اور ایک اہم معاملہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ اسرائیلیات کا بھی ہے، کیونکہ نان پروفیٹک جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی تو گنے جاتے ہیں. وہ کہہ لیجئے کہ ہم نے تقریر اور سکوت کے معاملے کے اندر یعنی اجماع صحابہ جو ہے، جس چیز پہ اجماع تھا صحابہ کا اور رسول نے اس سے منع بھی نہیں کیا، وہ بھی ہم تک پہنچ گیا. یہ اسرائیلیات کا معاملہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ہے. اس میں کعب بن الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے ہاتھ، ان کے جو انسسٹرز تھے، ان کے جو آبا تھے، اسرائیلیات کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ آیا، اور وہ تفسیر کے اندر ان کو بیان کرتے تھے اور نقل کرتے تھے. اور اس کا قاعدہ بھی حدیث کے اندر ہی موجود ہے، جس کے اندر رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ لا تصدقوها ولا تکذبوها، یعنی ہم ان کو جھوٹ بھی نہیں کہتے اور ان کو سچ بھی نہیں کہتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ تحریف ہوئی ہے اسرائیلیات کے اندر. یعنی جو توراہ سے اور انجیل سے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں ان کے اندر اگر تحریف ہوئی ہے تو نہ ہم انہیں سچ کہیں گے نہ جھوٹ کہیں گے. اب یہ قاعدہ یاد رکھیے اسرائیلیات کا، یعنی حدیث کے ہی ذخیرے سے اس کو لیا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ اپنی جگہ موجود ہے. تو جب بھی کوئی مفسر کسی تفسیر کے اندر یہ روایت بیان کرے گا پوری کی پوری، نہ وہ اس سے کوئی حکم اخذ کرے گا اور نہ وہ کہے گا کہ اس کو منوان مانا جائے، اور نہ یہ کہے گا کہ اس کو نہ ماننے سے کوئی معاذ اللہ کفر واجب ہوتا ہے، بلکہ محض تفسیر کے لیے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈیٹیل ریکوائر ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ وہاں پہ نقل کر دی جائے گی کہ یہ اسرائیلی روایات ہم تک پہنچی ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے آگے. آپ نہ ہم ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں نہ ہم ان کو سچا کہہ رہے ہیں. تو یہ اسرائیلیات کا میرے خیال سے خاصا اختلافی معاملہ تھا جس پہ ہم نے ایک تبادلہ خیال کر دیا، اور ایک مقدمہ بھی میں نے باندھ دیا پورا. مزید اگر آپ کچھ سوالات کریں گے تو ہم اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اسرائیلیات کے ذہن میں. ایک کوشچن جو میرے ذہن میں اٹکا ہوا تھا تھوڑی دیر سے، آپ نے ذکر کیا تھا حدیث کے معنی میں کہ قول، فعل، تقریر اور سکوت کا. یہاں پہ آپ تقریر اور قول میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے تعریف میں ان کے مابین؟ جی بالکل، تقریر کا لفظ جو ہے وہ سکوت کے معنوں میں نے استعمال کیا ہے. یہ عام اردو والی تقریر یعنی جو کال کیا جاتا ہے وہ نہیں. سکوت کو بھی کسی حد کال فعل اور تقرر کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد سکوت ہے. فرق یہی ہے کہ کال سے مراد تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اس پہ رضامندی کا اظہار نام کہہ کر بھی کر دیا تو وہ کال تو آ جائے گا اس کے اندر. لیکن اگر آپ بالکل خاموش رہے ہیں، اس پہ بالکل سکوت اختیار کیا، تب بھی اس کو حجت تسلیم کیا جائے گا. اور اس کا اصول ہم نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے سفر کیا تفسیر بیان، قرآن کی تفسیر حدیث کی روح سے بیان کرنے کی جانب. اچھا، اور پھر اس کے بعد ہم آئے اسرائیلیات پہ. آپ کے خیال میں اسرائیلیات سے مراد وہ احادیث بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں جو شاہ ولی اللہ کی تعریف کے مطابق ساقط جن کو مانا گیا؟ جی دیکھیے، اگر کوئی ایسی اسرائیلی روایت ہے، کیونکہ جو شاہ ولی اللہ نے تبصرہ کیا وہ صحت کے اعتبار سے کیا، یعنی جس کو 4 سے کہہ لیجیے 2 سے کم لوگ روایت کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی اسرائیلی روایت موجود ہے جس کو 4 سے زیادہ لوگ روایت کرتے ہیں یا 3 سے زیادہ لوگ روایت کرتے ہیں، تو وہ صحت کے اعتبار سے خبر احاد کے اندر آ جائے گی. لیکن صحت ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ جتنے رابطے کے وسائل ہوتے ہیں اس میں یہ خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کس وقت ہمیں ٹیکنالوجی ڈچ کر دے اور ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے. یعنی ابھی 2 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، ابھی واپس آ رہے ہیں میرے خیال میں. بالکل، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل. جی، تو آپ نے یہ سوال کیا کہ جو اسرائیلیات ہیں ان کی صحت کے اوپر پھر کیا تبادلہ خیال کیا جائے گا. دیکھیے، اسرائیلی روایات کی متفرقہ صحت ممکن ہے، یعنی ان کے اوپر صحت کا کوئی بھی اصول لاگو ہو سکتا ہے،
لیکن جب حدیث کے اندر سے ہی ان کے اوپر ایک اصول جو کہ رسول اللہ کا ڈائریکٹ فرمان ہے، وہ ایک قاعدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، تو پھر میرے خیال سے صحت سے زیادہ ضروری وہ قاعدہ مقدم ٹھہرتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لا تصدقوہا ولا تکذبوہا، تو بے شک پھر وہ پوری سند کے ساتھ یا پوری روایت کے ساتھ ہم تک کیوں نہ پہنچ جائے، یہ قاعدہ اس کے اوپر ضرور لاگو ہوگا۔ میرا خیال ہے میری بات واضح ہے۔ جی ہو گئی ہے میرے خیال سے، اب سوالات ہی ٹھیک ہے، لیتے ہیں اور ان پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ عدنان باجوہ ہیں بالکل۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، میرے پیارے دوست ہیں، خیر I wanted to ask a question that what is importance of ضعیف حدیث in اصول حدیث especially in صحاح ستہ۔ دیکھیے ہم نے ضعیف حدیث کا جو قاعدہ شاہ ولی اللہ کی زبانی بیان کر دیا ہے، میرے خیال سے وہ وہی ہے میرے نزدیک، تو کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ ساکت رہے گی، خواہ وہ صحاح ستہ کے اندر ہی آ جائے اور پھر آپ اس پہ تخریج کریں یا اس پہ علم الرجال کے تحت تبادلہ خیال کریں اور کوئی پھر عالم یہ کہے کہ یہ ضعیف حدیثوں میں سے آتی ہے، لیکن وہ ساکت ہو جائے گی، اس کے بعد اس پہ بیجا تنقید شروع نہیں کی جائے گی، بس یہ کہا جائے گا کہ اس سے کوئی مزید اصول اخذ نہیں کیا جا سکتا یا امت پہ کوئی فتویٰ اس سے در نہیں آ سکتا، بس اتنی سی بات ہوگی، باقی وہ ساکت کے اندر ہی رہے گی۔ امید ہے میرا خیال ہے یہ جواب۔ بالکل صحیح بات ہوگی۔ اچھا، ہم ضعیف احادیث کے ضمن میں جب یہ حدیث کی صحت کے درجے مرتب کیے گئے اور ہم ضعیف تک پہنچے، یہ ہم بائی ڈیفینیشن جو اپنے حبر احاد کا ذکر کیا تھا، حبر احاد میں عزیز اور غریب ضعیف کی تعریف میں آتے ہیں، یعنی یہ کیٹیگرائزیشن اگر ہم ضعیف کی کیٹیگوریکلی کریں تو آپ نے کیٹیگرائزیشن کے ناموں میں ضعیف کو مینشن نہیں کیا تھا، تو ضعیف ان دو کیٹیگریز کے مجموعے سے بنتی ہے۔ جی وہاں جو ہم نے اصطلاحات استعمال کی وہ مشہور عزیز اور غریب کی تھی، اور کیونکہ ہم ان کو بیان کر رہے تھے ابن حجر اسقلانی کے روایت سے، تو انہوں نے اس کے لیے غریب کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کے اوپر اطلاق وہی ہوگا، یہ ضعیف کے زمرے میں ہی آئے گی، یعنی ایسی حدیث اصولی سطح پہ جسے ہر طبقے کے اندر ایک ہی راوی روایت کرتا ہے یا کسی ایک طبقے کے اندر ایک راوی روایت کرتا ہو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اگر ایک صحابی نے روایت کی، پھر کچھ 4 تابعین نے کر دی اور 4 تبع تابعین نے کر لی، تب بھی کیونکہ ایک طبقے کے اندر اس کا ایک آ گیا ہے راوی، تو وہ غرائب میں سے یعنی غریب کے اندر سے یعنی ضعیف کے اندر سے گنی جائے گی۔ تو یہ دونوں اصطلاحات جو ہیں وہ عمومی سطح پر مترادف کے اندر ہی استعمال ہوں۔ ایک اور سوال تھا اندلیب آپ سے، ہم حدیث کو جو وحی غیر مطلوب آپ نے بیان کی، یہ ٹرمینالوجی مجھے بڑی پسند آئی کہ جو غیر تلاوت کی گئی وہی ہو ہمارے پاس، آپ کے خیال میں ہم اس کو قرآن کی مینیفیسٹیشن یا طریقہ یا اسلوب کے ضمن میں دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے تفسیر کا بیان کیا تھا ان اسپیسیفک کانٹیکسٹ کہ وہ سلف کے ہاں جس طرح حدیث کو استعمال کیا گیا ہے قرآن کی تفسیر کے لیے، باقی مکتبہ فکر میں اس کو اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ اب میں چاہ رہی تھی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں تو، کہ حدیث کو عمومی طور پر قرآن کی تفسیر کے لیے ہم عام لوگ کسی بھی حدیث کو ایز این اصول اسے فالو کر سکتے ہیں؟ جی جو ہم نے مسئلہ بیان کیا ایسے علماء کا جنہوں نے نہیں تسلیم کیا ہے حجیت کے طور پہ، وہ تو ایک مائنورٹی کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی معتزلہ کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی ایک مائنورٹی تھے، اس کے بعد وہ فکر نہیں چلی۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے اندر جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا، سر سید اس میں آتے ہیں، اصلاحی اور فرائی بے شک قابل احترام ہیں، عالم لوگ تھے سارے کے سارے، لیکن وہ مائنورٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جمہور کا جو رویہ ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ حدیث کو حجیت مانا جائے گا، اور اس کو نہ صرف تفسیر کے اندر بلکہ اس سے ویسے بھی احکام جو ہیں وہ صادر ہو سکتے ہیں، یعنی ایسے معاملات جو قرآن میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں، اور خواہ وہ جزوی ہوں یا بنیادی ہوں، یعنی ایسی بنیادی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بھی حجیت ہی تسلیم کیا جائے گا۔ تو محض تفسیر کے اندر نہیں، باقاعدہ فقہ کے ماخذ کے طور پہ سنت اور حدیث کو دیکھا جائے گا۔ علم تفسیر کے حوالے سے میں نے اس لیے بیان کیا تھا کیونکہ پیچھے ہم نے تفسیر اور تعویل کا ایک فرق جو ہے وہ واضح ہے سامعین کو، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا۔ لیکن حدیث باقاعدہ قرآن کے بعد حدیث اور سنت، کیونکہ میں دونوں کو مترادف استعمال کر رہا ہوں، دونوں کے دونوں ایک ماخذ کے طور پہ مانے جائیں گے، اور کوئی بھی مسئلہ
جو قرآن میں موجود نہیں ہے اگر حدیث میں موجود ہے تو جو حکم حدیث کے اندر موجود ہوگا وہی اس کے اوپر لاگو ہوگا. جمہور کا یہی رویہ ہے. وہ محض جو اختلافی معاملات تھے وہ ہم نے بیان کیے. امید ہے میری بات واضح ہے. بالکل. ہمارے پاس اگلا سوال آیا ہے، یہ قرآن پاک کے آراب سے متعلق ہے، اور میرا خیال ہے وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سنت کا حصہ تھے یا یہ اس کے بعد اجماع کے ضمن میں آئے ہیں. جی ویسے تو یہ تاریخ جمع قرآن کے اندر آتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ روایت ویسے دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو حجاج تھے انہوں نے یہ آراب لگائے. اور یہ میرے خیال سے کہہ لیجئے کہ کمپائلیشن آف قرآن اور کمپائلیشن آف حدیث دونوں کی اگر ہسٹری ہم پڑھیں تو یہ اس میں بہت بعد کا ایک معاملہ ہے. یعنی یہ تب کا معاملہ ہے جب قرآن ایسے لوگوں تک نشر ہوا، ایسے لوگوں تک پبلش ہوا جن کو پڑھنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی اور انہیں آراب کی ضرورت تھی. ورنہ تو مختلف قراتیں ہونے کے باوجود بھی حضرت عثمان کے دور کے اندر بھی احراب کی اس طرح ضرورت نہیں پڑی ہے جس طرح بعد میں پڑی. تو ایسے اجمی لوگ جنہوں نے قرآن پڑھنا ہے جب ان کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی تب اس پہ زیر و زبر لگانے میں کام لیا گیا ہوگا. اب اس کا بالکل کہہ لیجئے کہ منو ان یہ اندازہ لگانا، یعنی روایات ضرور مل جائیں گی لیکن منو ان یہ اندازہ لگانا کہ فلاں شخص نے یہ شروع کیا یا فلاں سرکاری اقدام کے نتیجے میں شروع ہوا، وہ ایک قیاس تو ہو سکتا ہے لیکن میری نظر میں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر شروع ہو گیا ہو اور لوگوں نے یہ ٹیکنیک اپنا لی ہو اس کی قرات کو جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ان اغراض سے کوئی معنوں کے اندر یا تعویل کے اندر یا تفسیر کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق آیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ویسے ہی قرات جو ہے اس کی کہہ لیجئے کہ 14 یا 9 قراتیں تو پائی جاتی ہیں. تو قرات کے اندر اتفاق پہلے سے موجود تھا. یہ محض اجمیوں کو سمجھانے کے لیے یہ اقدامات کیا ہے، میرے آپ جیسے جو ہیں جن کو عربی اس طرح سے پڑھنی نہیں آتی. جی ہاں، ملک سیف علی اوان میرے دوست ہیں بہت پیارے، کہہ رہے ہیں کہ کیا حدیث متواتر قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس سے قرآن کی جامعیت اور اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ سیف اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ عمومی اصول سمجھا جائے گا کہ جو حدیث متواترہ اور قرآن ہے، یعنی عام اصول یہی ہوگا کہ ان میں تضاد نہیں آ سکتا. جس طرح سے معتزلہ کا اس نوعیت کا اصول تھا کہ جس طرح سے عقل اور وحی کے اندر مطابقت ہوتی ہے، اس طرح نقلی اصول یہاں بھی یہ ہوگا کہ حدیث متواترہ اور قرآن کے اندر اس طرح سے اختلاف ممکن ہی نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی ریئر یا ایکسیپشنل کیس اگر سامنے آ بھی جائے جس کے اندر حدیث متواترہ جو ہے وہ کلیش کرتی ہو کسی چیز کے ساتھ، تو پھر یقیناً قرآن جو ہے وہ ایک بنیادی ماخذ ہے اور اس کو ہی اصولی سطح پہ ترجیح دینی چاہیے. لیکن بعض جزوی معاملات کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اختلاف بھی تو اپنی جگہ موجود ہے. یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں توجیہ کا اختلاف بھی آ سکتا ہے. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ حدیث متواترہ سے کوئی توجیہ لیں اور یہ کہیں کہ یہ قرآن کے فلاں جو آیت ہے اس کے خلاف جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ جو عموم ہے یا جو دوسرے علماء ہیں وہ اس توجیہ کو ہی قبول نہ کریں اور وہ یہ اشکال ہی دور کر دیں کہ یہاں اختلاف ممکن ہی نہیں. تو اگر تو اختلاف آ جائے گا پھر بنیادی اصول یہی ہوگا کہ قرآن کو جو ہے وہ اوپر رکھا جائے گا، لیکن یہ خاصا ایکسیپشنل کیس ہوگا میرے خیال سے. میرا خیال ہے یہ بڑی معلوماتی بحث رہی ہے، اور اندلیب آئی ایم ریئلی گریٹفل، آپ نے ماشاءاللہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے سمیٹا ہے اتنی تھوڑی دیر میں. آپ اگر اس کی سمری بیان کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد ہم اجازت لیں اپنے حاضرین سے اور سامعین سے. شکریہ جی، بہت مجھے خوشی ہے جی کہ میں اس سلسلے کا حصہ بناؤں، اور اگر کچھ ایسے سامعین ہیں جنہوں نے جو پہلے اس سلسلے سے کہہ لیجئے کہ ریلیٹ نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے تعویل اور تفسیر کا فرق یا ہسٹری آف کمپائلیشن نہیں ابھی سنی، تو میں نے ریکمینڈ کروں گا کہ وہ دونوں لیکچر سنیں اور پھر اس کو اس کے جوڑ کے تینوں کی جو سیریز ہے اس کو دیکھا جائے تو بہت سارے باتیں جو ہیں وہ زیادہ شاید سمجھ میں آ سکے. باقی میں نے کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے جو اصول ہیں ان کے تحت جو اختلافی معاملہ ہے کنیکشن آف حدیث اینڈ سنہ کا، ان کی تعریفیں بیان کر کے ان کو واضح کر دیا جائے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ایک دم سے فکس ہو جائے گا یا کرنا مقصود ہے. یہ معاملات ہمارے ہاں جزوی ہیں بلکہ علم کی علامت ہے اور چلتے رہیں. یعنی ایسے لوگ بھی قابل قدر ہیں جنہوں نے اس معاملے کے اندر اختلاف کیا ہے اور اپنی علمی کاوشوں سے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے. تو ہمارا تو کہہ لیجئے کہ یہ کوشش تھی کہ ہم بطور
तालिब इल्म इस बहस को एक दफ़ा असूली सतह पे समझ लें। अब बाकी अगर उसमें कोई गलती कोताही हुई है, मज़ीद कोई सवालात हैं, तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब बाद में भी देने को तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आप सब लोग जो हमारे साथ इस महफ़िल में शामिल रहे हैं, मेरा ख़्याल है हम उम्मीद कर सकते हैं, रब की बारगाह में दुआ कर सकते हैं कि ये हमारी इस मुबारक महीने में इबादत के तौर पर काउंट हो सके चीज़। अल्लाह का नाम हो, ज़िक्र हो, समझने की कोशिश हो, तफक्कुर की कोशिश हो, तदब्बर की कोशिश हो, ये सब के सब हज़ूरी के असबाब ही हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज़ूरी नसीब फरमाए, हमें जोड़े रखे दूसरे के साथ। आप सबके यहाँ आने का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी बहुत। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।